سینئر لوئر ہیں اور اس کے ساتھ بارز کے بھی ممبر ہیں، سابق وفاقی وزیر قانون ہیں، ایک بڑی جماعت کے وہ سینئر نائب صدر ہیں، ان پر ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے بغاوت کی. تو کیا وجہ ہے کہ آپ کے وکلاء کیا اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ایک جیلی اور ایک اس قسم کی گھٹیا ایف آئی آر جس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں بنتا وہ درج ہو گئی اور وکلاء سو رہے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ تبریز صاحب، آپ نے ٹائم دیا ہمیں. جہاں تک تعلق اس ایف آئی آر کا، اس میں نو ڈاؤٹ ہماری جو آرگنائزیشن ہے انٹرنیشنل لوئرز ایسوسیشن، میں اس کی طرف سے ہمارے جتنے چیپٹرز ہیں پوری دنیا میں کنڈیم کرتا ہوں اس ایکشن کو، اس ایف آئی آر کو، اور اس میں لگائے گئے 4 جو سیکشن ہیں ہمارے سینئر جو لوئر ہیں جناب چودھری فواد صاحب، ان کے خلاف. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایف آئی آر نہیں، یہ ایک مذاق ہے. مذاق کس طرح ہے؟ جو ادارے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، ان کی کارکردگی پہ پوری دنیا میں لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، اور اس کو اس طرح سے لینا کہ جیسے کوئی ایسی کیا کہہ سکتے ہیں کہ دہشت گردی والی صورتحال کر دی انہوں نے کمنٹ کر کے یا کرٹیسائز کر کے، جس سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے پبلک کو یا کسی خاص فیملی کو. یہ ایک انتہائی غلط قدم ہے. اس سے کتنے اس میں ادارے اب مذاق بن رہے ہیں. ایک دیکھیں، فرسٹ آف آل ہمارا جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے جس کے وہ ممبر بھی ہیں، وہاں پریکٹسنگ لوئر ہیں، وہ ادارہ ہے، پھر عدلیہ ہے، پھر پولیس ہے انفورسمنٹ سے، پھر تیسرا جو الیجڈ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ الیکشن کمیشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو یہ وکٹمائز کرنے کے لیے، پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے جو ایف آئی آریں ہو رہی ہیں، ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک باقاعدہ ہمارا ادارہ ہونا چاہیے. جیسے یہاں پہ رائل پروسیکیوشن ہے تو چارج بے شک پولیس کرتی ہے، پھر اس کو پہلے اسیس کریں، کیونکہ کرمنل جتنے میٹرز ہوتے ہیں اس میں ایویڈنس کا تھریش ہولڈ بہت ہائی ہوتا ہے. اس کو مجسٹریٹ تک پہنچنا نہیں چاہیے، مجسٹریٹ کو یا جو کورٹ ہے ریلیونٹ اس تک جانا نہیں چاہیے. اس سے پہلے اس کو یہ ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ یہ کرنا چاہیے، ہونا چاہیے، لیکن ہو گیا. اس پر آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہماری آرگنائزیشن، ہم تو ایک مدت سے ہماری کوشش ہے کہ جو ہمارا جو جوڈیشری کا سسٹم ہے اسے اسٹرانگ ہم کریں. ہم نے اس میں بہت زیادہ پرپوزل دی ہیں، لیکن اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری آرگنائزیشن اس معاملے پہ، اس ایف آئی آر پہ انشاءاللہ ہر پلیٹ فارم پہ اس آواز کو اٹھائے گی. فواد چودھری کے ساتھ ہم ایک سٹیزن آف پاکستان تو ہیں ہی، اس کے علاوہ وہ ہماری کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، لوئرز کمیونٹی سے. ہم پورے دنیا کے چیپٹرز تک ہم کہیں گے کہ ان کے لیے آواز اٹھائیں، اور ہم نہ صرف کنڈیم کریں گے، پریکٹیکلی ہم انشاءاللہ مختلف اداروں کو لکھیں گے، نہ صرف پاکستان کے بلکہ پوری دنیا میں جو ہیومن رائٹس کی جتنی آرگنائزیشن ہیں وہاں تک. اور پریکٹیکلی ہم بالکل یہ ہونے نہیں دیں گے کہ وہ جیسے عام ایک کسی پولیٹیشنز کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا اور اس پہ چارج لگا لیں گے. انشاءاللہ پاکستان کی پوری کمیونٹی، ہم اپنے پورے چیپٹر پورے پاکستان کے ایکٹیو کریں گے اور وہ نکلیں گے. اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے پاکستان میں جتنا بھی کوئی اسٹرانگ ادارہ ہے، اگر اس کے خلاف، اگر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی کمیونٹی کھڑی ہوئی ہے تو وہ لوئرز کمیونٹی ہے. اور مجھے پوری امید ہے ہمارے لوئرز پاکستان میں اس ظلم اور بربریت اور یہ جو گھٹیا قسم کی، مذاق قسم کی ایف آئی آر ہمارے ایک لوئر بھائی کے اگینسٹ ہوئی ہے، اس کے خلاف ضرور اٹھیں گے اور حق کے لیے آواز بلند کریں گے. یہ یہاں تک ہے. تو باقی میں سمجھتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے جو بھی یہ اس طرح کی فضول. اب دیکھیں ایف آئی آر میں منشی کا ورڈ یوز ہوا ہے. یہ منشی ہے کیا؟ منشی ایک ایسا سمجھ لیں آفس ہے جو ڈائریکشن لے کے چلتا ہے. ہم منشی سے نفرت نہیں کر سکتے، لیکن یہ کیوں استعمال کرنے کی ضرورت پڑی ہے کسی ادارے پر؟ یہ ایک کرٹیسزم ہے کہ منشی کی طرح کام کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے اختیارات کو باقاعدہ قانون یا کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایک ادارہ استعمال نہیں کر رہا، اس کے مطابق
جو اس کی ذمہ داریاں وہ پوری نہیں کر رہی. تو یہ کرٹیسزم کے زمرے میں آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ججز جب اس کو مزید اسیس کریں گے ایف آئی آر کو, تو ہوپ فلی دے شوڈ پٹ سم کائنڈ آف ریسٹرکشن آن دوز جو اس طرح کے جو جھوٹے ایف آئی آرز اور مقدمے آگے لے کے آتے ہیں اور لوگوں کی ایک قسم کی لبرٹی, آزادی, اس کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کانسٹیٹیوشن کی سویر واضح وائلیشن ہے جو اس طرح کا ٹریٹمنٹ کرنا, کپڑے سر پہ ڈالنا اور پھر کفلنگ ہے کہ ایک لائر کو ہتھکڑیاں لگا کے پیش کیا جا رہا ہے اور پھر ریمانڈ دے رہے ہیں میجسٹریٹ. مزے کی بات یہ ہے کہ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ریمانڈ کس چیز کا دے رہے ہیں آپ, کون سی ایسی دہشت گرد تنظیم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے فواد کہ وہ آپ ریمانڈ دے رہے ہیں اور اس کو پولیس جو ہے کسٹڈی میں رکھ رہی ہے. کیوں؟ یہ فیس کریں گے انشاءاللہ.